بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سائنس آف ڈومس ڈے۔ اصل میں آپ لوگوں نے سبھی نے دیکھا ہوگا، والکانو تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ لا پالما کا والکانو جو ہے بہت زیادہ کور ہوا، تقریباً ہر آدمی نے دیکھا اس کو، موبائل پر، میڈیا پہ، ٹی وی پہ۔ تو لوگوں کو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہوتے تھے والکانو عام طور پر کچھ دن ہوئے، پھر انیکٹیو ہو گئے، پھر کچھ دن ہو گئے انیکٹیو ہو گئے، لیکن یہ مسلسل آج 49th ڈے ہے اور مسلسل یہ ایکٹیو ہے۔ پورا لاوا کی دریا جو ہے وہ جا رہی ہے سمندر میں، اور وہاں پر پورا جزیرہ بن گیا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹ کر کے ہم نے آج یہ ٹاپک لیا ہے، کیونکہ بہت سارے قرآن میں اور حدیث میں ایسی بہت ساری پریڈکشنز ہیں جو بتاتی ہیں کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ زمانہ شروع ہوتا ہے، سمجھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 3 بیٹے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو وہ 3 بیٹے الگ الگ جگہوں پر سیٹل ہوئے۔ تو ایک بیٹے جو تھے حام اور سام، تو یہ ایشیا اور افریقہ میں سیٹل ہوئے، اور ایک بیٹے تھے یافس، تو یہ ہوئے روس کے علاقے میں۔ روس سے یہ لوگ، جو انور شاہ کشمیری نے اپنی ریسرچ کے مطابق بتایا ہے کہ روس سے پھر یہ لوگ جو ہیں آسٹریلیا گئے، وہاں سے پھر امریکہ، یورپ کی جو بھی نسلیں ہیں وہ انہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہیں ان کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو تھے یافس کے، وہ کئی بیٹے تھے، اس میں سے 2 تھے یاجوج ماجوج۔ تو ان کی جو اولاد تھیں وہ غالباً بہت زیادہ انرجیٹک لوگ تھے، بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ تھے۔ تو ایسے لوگ اس زمانے میں چونکہ اکنامک ریسورسز بہت کم ہوتے تھے، تو یہ لوگ قزاق بن گئے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اور رہزن جن کو کہتے ہیں، تو وہ ان سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ جب ذوالقرنین جو کہ سب سے پہلا شہنشاہ تھا، اور اس نے ایران و خراسان کو ملا کر کے بہت بڑی سلطنت بنائی، پھر اس کے بعد اس نے بہت سارے جتنے بھی تقریباً آس پاس کے آباد ممالک تھے سب اس نے فتح کر لیے۔ تو اسی کانکسٹ کے ذیل میں وہ ایک جگہ گیا جہاں 2 پہاڑ تھے، اور وہاں پر ایک قوم آباد تھی، اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ یہ کیسپین سی اور بلیک سی کا علاقہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم ان لوگوں سے بہت پریشان ہیں، گاگ اور مگاگ جو ہیں ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ایک دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین بہت ہی جسٹ کنگ تھا، اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرافٹ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں پرافٹ کے فالورز میں سے تھے۔ تو بہرحال وہ بزرگ نیک تھے، اور قرآن میں ان کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لیا، حالانکہ اس زمانے میں جن لوگوں کو کانکر کیا جاتا تھا ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے تھے، ان کو مار ڈالتے تھے، ان کو جیلوں میں بند کر دیتے تھے، ان کا کوئی رائٹس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے، اور جو برا کام کرے گا، وہ جو ظالم ہوگا، صرف اسی کو سزا دیں گے۔ تو ان لوگوں کے کہنے سے انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنا دی۔ تو دیوار لوہے کی تھی، اور اس میں تانبا پگھلا کے ڈالا، تو بہت ہی مضبوط دیوار بنا دی۔ اس سے جو یہ ان کا جو لوٹ مار تھی، اس سے لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو یہ ان کا پہلا دور تھا۔ لوگ سمجھتے نہیں، کیونکہ ساری پریڈکشنز حدیث میں
تمثیل کی زبان میں ہے، تو اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایلینس ہیں اور کبھی بھی نکلیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ اب یہ سب باتیں قرین قیاس نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج جبکہ اتنی بڑی بڑی تحقیقات ہو چکی ہیں، ساری دنیا کے بارے میں معلومات ہو چکی ہیں، بلکہ سیٹلائٹس ہیں وہ اوپر یونیورس کو سارا اسکین کر رہے ہیں، تو یہ پتہ چل جاتا اگر ایسی کوئی قوم ہوتی لوٹ مار کرنے والی اور کبھی بھی وہ حملہ کر سکتی تو وہ پتہ ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس دور کی بات ہے جب یہ سب ہوتا تھا لوٹ مار، کیونکہ ریسورسز بہت کم تھے۔ تو یہ گاگ میگاگ جو ہیں وہ انسان تھے، بہت ہی انرجیٹک لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو استعمال کیا فطرت کی تسخیر کے لیے، کیونکہ وہ اس طریقے کے تقدس پرستانہ ذہن ان کا نہیں تھا۔ فطرت کی تسخیر میں مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور کیونکہ اس سے پہلے جو اسلام کے آنے سے پہلے توحید نہیں تھی، شرک تھا، تو شرک سے سپرسٹیشن آتا ہے، اور سپرسٹیشن کی وجہ سے تسخیر کا کام نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ ہر چیز کو لوگ ریور کرتے تھے، لوگ پوجا کرتے تھے، تو اس کی تسخیر کیسے کرتے؟ تو اس وجہ سے وہ لوگ ایک حد تک ہی کام کر پائے، مسلمانوں نے بھی ایک حد تک ہی کام کر پائے، وہ بھی بزرگ پرستی میں لگ گئے، تصوف نکلا، اس میں ان لوگوں نے جو تصوف کے جو مرشد ہوتے تھے ان کو بہت ہی اونچا درجہ دے دیا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جب اتنا اونچا درجہ کسی انسان کو دے دیا جائے تو اس نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کو فائنل ٹروتھ مان لیتے ہیں، مزید تحقیق نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ایک حد تک کام رک گیا تھا۔ کام تو بہت ہوا بغداد میں، اسپین میں، لیکن ایک حد تک وہ رک گیا۔ اب ایک ایسا سیکولر گروہ چاہیے تھا جو بالکل ہی ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کام کرتا اور تمام جو فطرت کے جو راز تھے ان کو ڈسکور کرتا، کیونکہ ایک حدیث آئی ہے کہ آخری زمانے میں زمین اپنے خزانے کو نگل دے گی، سب خزانے سامنے آ جائیں گے، تو خزانے سامنے آنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور ہر طرح کے باعث سے، پریجوڈیسز سے، سپرسٹیشن سے اوپر اٹھنا پڑا، تو بغیر کسی تحفظ کے ان لوگوں نے بالکل دل و جان سے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا اور ایک بہت بڑی انڈسٹریل سویلائزیشن بنائی۔ تو اس کے ریفرنسز قرآن میں اور حدیث میں آتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ یاجوج ماجوج وہ دن آئے گا، جو چیپٹر 21 ہے، کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دم آخری زمانے میں ہوگا جبکہ قیامت ایک دم سامنے ہوگی، تو ایسا نہیں ہوگا، کھول دیے جائیں گے، مطلب ہے کہ ان سے اللہ کچھ کام لے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں فطرت کو کانکر نہیں کر پا رہے تھے، ان کے جو تقدس پرستانہ نظریہ تھا اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ایسے ایک قوم آئی جنہوں نے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کام کیا، اور تمام فطرت کے اندر جو پوٹینشل تھا سارا کا سارا انہوں نے اس کو ایکچول بنا دیا۔ تو اس طریقے سے ایک حدیث اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام کر رہے تھے تو خواب میں دیکھا یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ، اور کہا، بہت ہی گھبرا کے کہا کہ آج بند میں شگاف پڑ گیا۔ بند ریفر کر رہے تھے اسی دیوار کو، تو شگاف پڑ گیا، یعنی یاجوج ماجوج نکل کر جو کام کریں گے اس کے دونوں طرح کا استعمال ہے، منفی اور مثبت۔ تو مثبت استعمال تو بہت اچھا تھا، اسی سے تمام ترقیاں ہوئیں، تمام کمیونیکیشن، میڈیا، تمام ٹرانسپورٹ کا سسٹم، تمام ہی چیزیں اسی سے نکلیں جو انہوں نے کام کیا۔ لیکن اسی سے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہوئیں جس کا ہم کہہ سکتے ہیں نیگیٹو استعمال۔
تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیگیٹو استعمال کو ریفر کر رہے تھے کہ لوگ نیگیٹو اس کا استعمال کر کے جو ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر ایٹم نیوکلیئر انرجی لیجئے، نیوکلیئر انرجی سے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ایٹم بم کے طور پر استعمال کیا۔ تو ہر چیز کا مائنس پہلو بھی ہوتا ہے اور پلس پہلو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو پازیٹیولی لیا جائے، اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے تو وہ پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور نیگیٹو استعمال کیا جائے تو ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے لامحدود جو مادی طاقتیں تھیں ان کو ڈسکور کیا۔ مثال کے طور پر پانی سے انہوں نے اسٹیم پاور بنایا، بڑے بڑے جہاز انہوں نے چلائے، اور بہت ساری مشینری اس سے چلی۔ لوہا سے انہوں نے متحرک انجن بنایا، پیٹرول سے جہاز اور کار دوڑائے، اور ساری جو انڈسٹریز میں جو ساری مشینریز ہوتی ہیں اسی سے چلتی ہیں۔ تو ماڈرن کمیونیکیشن، تیز رفتار ذرائع، سبھی کچھ جس کو آج ہم ماڈرن سویلائزیشن کہتے ہیں، تو انہی ترقیوں کی وجہ سے وہ پیدا ہوئی۔ تو اس میں ہے کہ حدیث میں اصل میں بات ہوتی ہے تمثیلی زبان میں، تو لوگ اس کو جو ہے ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے کہ وہ لوگ سارا پانی پی جائیں گے، سارا کھانا کھا جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی پی جائیں گے، لوگ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ پانی سارا پی جائیں گے۔ تو مطلب ہے کہ وہ ان کی جو ایجادات ہوں گی، ان کے ذریعے سے جو زمین کے جو سارے ریسورسز ہیں وہ اوور یوز ہوں گے، لوگ اس کو اپنی لگژری میں بہت زیادہ استعمال کریں گے، اور زمین کے سارے ریسورسز جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ اپنے حربے کو وہ آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ تو شاید اس سے راکٹ مراد ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سارا جو ہے سسٹم ہے، زمین کا جو سارا سسٹم ہے جس سے ہم انسانیت سروائیو کرتی ہے، تو وہ ختم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، سیلاب آ رہے ہیں جگہ جگہ، تو سارا ڈسٹرب ہو گیا ایکو سسٹم وغیرہ۔ تو وہ اپنا سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں کہ کوئی نئی جو ہے پلانٹ ڈسکور کرے، تو کوئی نئی پلانٹ ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے پریڈکشن ہیں کتابوں میں نے چند پریڈکشنز خاص لیے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جب آپ صحیح مسلم دیکھیں گے تو اس میں ایک ہے کتاب الفتن، تو اس میں آپ دیکھیں گے جو شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ تم ایک عظیم حادثہ دیکھو گے جو ایک بہت ہی بڑا گھر کو جلا دے گی۔ تو بہت ہی بڑا گھر، ایسے تو آگ لگتی رہتی ہے، کہیں فارسٹ میں آگ لگ رہی ہے، کہیں گھروں میں آگ لگ رہی ہے، تو لیکن اس میں ہے کہ بہت ہی ہیوج ہاؤس جلے گا۔ تو اس سے وہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر مراد لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد سے ہی سارے حالات جو ہیں بگڑ گئے، سارے جنگی حالات، سارا جو ہے سسٹم، سارا ایک جو ریلیشن شپس کا سسٹم ہوتا ہے وہ سارا بگڑ گیا۔ اس کے بعد سے بہت زیادہ لوگ جنگوں میں ملوث ہو گئے، کیونکہ وہ بدلہ لینا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ساری جنگیں شروع ہوئیں، اور جنگوں سے بہت زیادہ بربادی آئی۔ تو پھر وہی ہے کہ دیکھیے آپ پیٹرول سے آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اپنی کاریں چلا سکتے ہیں، اپنا مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، جہاز چلا سکتے ہیں، لیکن اسی پیٹرول سے آپ جہاز چلا کے آپ بلڈنگ ٹکرا سکتے ہیں۔ بہت بڑی بلڈنگ تھی وہ، شاید 110 منزلہ بلڈنگ تھی، پوری بلڈنگ جل کے راکھ ہو گئی۔ تو یہی ہے مثبت اور منفی استعمال۔ تو اسی طریقے سے جو دجال کا جو ذکر ہے وہ اسی سے ایکسپلین ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں اس دنیا میں کیا ہے کہ اس دنیا میں شیطان بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں۔ تو لوگ جو ہیں، فرشتہ جو ہے وہ کانشنس کو ہمارے اویکن کرتا ہے،
لیکن ہمارا کانشنس اتنا زیادہ جاگرت نہیں ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں کر پاتا. لیکن ہمارا جو ایگو ہے وہ ہم بہت زیادہ ایگو ہمارے اندر ہوتا ہے، تو ایگو کو شیطان ہٹ کرتا ہے، ایگو کے اوپر ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو اسی بات کو زرتشت نے کہا تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ دیکھتے ہیں کہ دو چیز گڈ بھی ہے اور ایول بھی ہے. تو اس کو انہوں نے کہا تھا the world is a perpetual battle ground between good and evil forces. تو مسلسل یہاں پر فرشتے بھی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور شیطان لوگوں کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو یہی چیز ہے جس نے دجالیت پیدا کی. تو دجال کے معنی ہوتے ہیں گریٹ ڈسیور. تو دیکھیے ڈسپشن تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے، ہمیشہ لوگ جو ہیں ایکسپلائٹیشن وغیرہ، ظلم، یہ سب چیزیں، انجسٹس وغیرہ ہمیشہ رہی ہے. لیکن اس زمانے میں اتنا زیادہ ہو گیا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا. دجال کا مطلب گریٹ ڈسیور. مبالغہ کرتے ہیں نا تو اس کو ایسے کہتے ہیں. تو گریٹ ڈسیور. دجل تو ہمیشہ ہی سے تھا، لیکن دجال جو ہے وہ گریٹ ڈسیور ہے، کیونکہ نیا زمانے کے لحاظ سے وہ کمیونیکیشن جو نیا ہے، میڈیا جو ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی دجل کو ساری دنیا میں پھیلا سکے گا. تو حدیث میں ہے کہ وہ جب بولے گا تو مشرق سے مغرب تک اس کی آواز سنائی دے گی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا جانور ہوگا وہ جس کی آواز اتنی سخت ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں سنائی دے گی. اگر ایسی آواز ہو تو ساری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، کیونکہ آواز بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ میڈیا کے ذریعے سے اپنا کام کرے گا اور ساری دنیا میں اپنا جو ہے اپنی فساد جو ہے وہ پھیلا دے گا. تو وہ مس انٹرپریٹیشن اور تزیین کے ذریعے سے ہوگا. تزیین کہتے ہیں بیوٹیفیکیشن. تو مس انٹرپریٹ کرے گا ہر چیز کو. مثال کے طور پر جیسے ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں خدا کا کلمہ جو ہے ساری دنیا میں پہنچ جائے گا. تو کلمہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گا. اب ان لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور کہا کہ جو ہے تمام لوگوں کو اسلامائز کرنا ہے اور حکومت حاصل کرنا ہے، پھر ساری دنیا میں اسلامی قانون قائم کرنا ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے ہر چیز کو، قرآن اور حدیث، قرآن کی ورسز اور حدیث کی جو ساری ٹریڈیشنز ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور ایک بالکل ایک نئی ایک آئیڈیالوجی بنا دیا. اور اس کی وجہ سے سارے لوگ بہک گئے. میڈیا کے ذریعے سے وہ ساری دنیا تک انہوں نے اس کو پھیلا دیا. تو یہ تھا میڈیا کا نیگیٹو استعمال. تو اسی زمانے میں چونکہ جو ڈسکوریز ہوئی تھی، سائنٹیفک ڈسکوریز، تو اس میں بہت زیادہ معرفت کا سامان تھا، کیونکہ جو ساری چیزیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں، مثال کے طور پر ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ بلینس اینڈ بلینس آف سٹارز ہیں اور سب ریوالونگ پوزیشن میں ہیں اور کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. خود ہماری گیلیکسی میں 202 بلین سٹارز ہیں، اور ایسی بہت ساری گیلیکسیز ہیں، اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو مولانا نے اپنی کتاب گاڈ ارائزز میں جس کا ذکر کیا ہے. تو یہ سب چیزیں معرفت کا رزق ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں وہ لوگ بھی نکلیں گے جن کو اخوان رسول کہا گیا ہے اور ایک رجل مومن کہا گیا ہے. تو یہ لوگ سائنسی ڈسکوریز کا مثبت استعمال کر کے خدا کی معرفت حاصل کریں گے. تو خدا کی معرفت کے ذریعے سے ان کو جو ہے بہت ہی گہری معرفت ہوگی. تو ایک حدیث ہے کہ بہت ہی اس زمانے میں جو ایسا سجدہ ہوگا کہ تمام سجدوں پر بھاری ہوگا، تو وہ معرفت والا سجدہ ہوگا. تو یہ انہی ڈسکوریز سے آپ معرفت حاصل کر سکتے ہیں، انہی ڈسکوریز سے آپ جو ہیں ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں ان کا غلط استعمال کر کے. تو ایک دوسری سائن ہے قیامت کا، پریڈکشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حرج بہت ہوگا.
تو لوگوں نے پوچھا حرج کیا ہے، تو آپ نے بتایا قتل قتل۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت ہی زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ مار کاٹ ہوئی ہے، تو اور برابر مار کاٹ چل ہی رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک مین جو آئیڈیالوجی ہے جو ان لوگوں نے بتایا ہے مس انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے، کہ آخری زمانے میں ابھی میں کل ہی ایک ویڈیو سن رہی تھی ایک اسکالر کا، کہ تمام جو ہے عیسائی جو ہیں تمام مسلمان ہو جائیں گے، تمام یہودیوں کو مار ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا۔ تو یہ بالکل ہی فالس انٹرپریٹیشن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو صرف یہ ہے کہ خدا کا کلمہ لوگوں تک پہنچ جائے گا، ایسا کبھی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ اور پیغمبروں کے زمانے میں ہوا، تو آج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے دوسری جو ہے وہ پریڈکشن ہے کہ آخری زمانے میں ایک عرب میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس کے لیے لڑیں گے، جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ تو یہ سونے کا پہاڑ کو یعنی لیکوڈ گولڈ کو ریفر کیا ہے، جس کو سیال سونا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت جنگیں ہوئیں اور آج تک لوگ اسی پر جنگیں کر رہے ہیں، اور طرح طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ تو اور حدیث میں ہے کہ لوگ اس میں سے کچھ مت لینا، یعنی اللہ نے وہ جو رکھا تھا وہ کہ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کو تو سب پتہ تھا کہ مسلمان بیکورڈ ہو جائیں گے، ان کے پاس اتنا سورسز نہیں ہوں گے کہ ساری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچائیں، تو وہ رکھ دیا تھا، لیکن اس کو بھی لوگوں نے بہت غلط استعمال کیا، سارا اس میں لگژری میں اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، جس سے یہ دنیا ہی، یہ پلانٹ ہی خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے، جو ریسورسز تھے دنیا کے، جو ماڈرن ڈسکوریز ہوئیں، ریسرچز ہوئیں، اس کی وجہ سے ریسورسز کا بہت ہی زیادہ اوور یوز ہوا، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ڈرلنگ ہوتی ہے آئل کی، اس کی وجہ سے زلزلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو سارا ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس تھا دنیا کا، تو پورا ڈیلیکیٹ بیلنس جو ہے نا وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے گلوبل وارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10-20 سال مشکل سے یہاں پر سروائیول جو ہے وہ پاسبل رہے گا۔ تو فلڈز جو ہے، اب آپ لوگوں نے دیکھا کس قدر فلڈز آئے، ساری دنیا میں آئے، پورا جو ہے ایک حدیث کے مطابق اتنا زیادہ پانی ہوگا کہ یہاں تک آدمی ڈوب جائے گا، یہاں نیک تک ڈوب جائے گا۔ تو وہ جو ہے وہی ہم نے تصویروں میں دیکھا کہ نیک تک پانی تھا، گھر ڈوب رہے تھے، گاڑیاں ڈوب رہی تھیں، اور یہ فلیش فلڈ آ رہے ہیں۔ فلیش فلڈ میں کیا ہوتا ہے، ایک مہینے میں جو بارش ہوتی تھی تو وہ اچانک چند گھنٹوں میں ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے بالکل بھر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو کاربن ایمیشن ہوا جس کی وجہ سے اتنا زیادہ جو انڈسٹریز لگیں اور اتنا زیادہ جو ہے اس کا یوز کیا گیا ریسورسز کو، تو اس کی وجہ سے کاربن ایمیشن بہت بڑھ گیا، اور جو گلوبل وارمنگ ہوئی اس کی وجہ سے یہ ساری بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن میڈ ہے، مین میڈ ہے۔ تو اس کی جب وارمنگ سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، گلیشیئرز تک سمجھ لیجئے ایک ڈھکن ہے، وہ بہت سارے کام کرتا ہے، اس کے نیچے تو والکینوز ہیں، جس دن وہ گلیشیئر سارے میلٹ ہوں گے تو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا والکینوز کے پھٹنے کا۔ اور دوسرے یہ کہ گلیشیئر سے سارا پانی کا نظام درست رہتا ہے، ہمیشہ اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، پہاڑوں پر یہ گلیشیئرز ہوتے ہیں، اور سال بھر وہ ہلکے ہلکے پگھلتے رہتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے نیچے آتا رہتا ہے ندی نالے میں۔
تو وہ سارا جو ہے وہ اچانک وہ گلیشیئرس جو ہے پگھل کے سمندروں میں گر رہے ہیں، سمندروں کو لیول جو ہے بہت اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تو جو آس پاس کی جو آبادیاں ہیں وہ سب اس میں پانی بھر رہا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو لیول جو ہو رہا ہے بہت زیادہ پانی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی فلڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے فارسٹ فائرز، جگہ جگہ فارسٹ فائر، ایسی فارسٹ فائر ہیں کہ مہینوں فائر جلتی رہتی، جنگل جلتے رہتے ہیں۔ جنگل میں بہت سارے ایسے پیڑ ہوتے ہیں جس میں تھوڑا وہ آئل ہوتا ہے، تو وہ جب گرمی ہوتی ہے نا تو یا کسی نے کبھی کوئی سگریٹ سمجھ لیجیے پی کے پھینک دیا ہے، یا ہوا سے بھی ہوتا ہے، تو ایک بار آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ آگ بجھتی نہیں، جہازوں سے بجھاتے ہیں لیکن وہ بجھتی نہیں، جلتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہیٹ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ پھر والکینوز تو بہت زیادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تقریباً 25-30 والکینوز ابھی بھی ایکٹیو ہیں۔ ایسے تو 1500 والکینوز ہیں جو کسی بھی وقت پوٹینشلی وہ کسی بھی وقت وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن 25-30 والکینوز ابھی بھی ایکٹیو ہیں۔ تو ایک حدیث تھی کہ دھواں نکلے گا اور وہ 40 دن تک وہ رہے گا دھواں۔ تو یہ جو لا پالما کا ہے، یہ اب تو یہ 48 دن ہو گیا، تو 40 دن ہو سکتا ہے کہ بتا رہا ہو کہ بہت زیادہ دنوں تک رہے گا۔ تو بہت زیادہ دھواں نکلا، اتنے 15 ہزار فٹ اوپر دھواں چلا گیا، بہت سارے جہاز بند کر دیے گئے کیونکہ اس میں ایش بہت ہوتی تھی، اور ایش سے پھر انجن خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دنیا جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے، اور جو بھی پریڈکشنز تھے وہ سب صحیح ثابت ہو رہے ہیں، اور اس میں ہے کہ آخری زمانے میں زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ تو یہ زلزلے جو ہیں وہ میں دیکھ رہی تھی تو 55 زلزلے تقریباً روزانہ آتے ہیں، تو اس میں سے جو زیادہ ہوتے ہیں 5 نمبر والے اور 6 نمبر والے وہ تو کم ہوتے ہیں، لیکن 2 نمبر والے 3 نمبر والے جو ہیں جو ہوتے ہیں، مطلب سیزمک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مسلسل ہیں، اور مسلسل زلزلے ہو رہے ہیں۔ اور 2017 میں بتا رہے تھے کہ 242 ہوئے، پھر 2018 میں 419، 2019 میں 686، 2020 میں 938، 2021 میں اب تک 1200 زلزلے ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر حدیث میں آیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا تاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک کہ لوگ بھی حیران ہیں کہ آخر دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ تو جو ہے اب یہ آخری زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہم کو سب سے بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ استغفار کرنا ہے، خدا سے توبہ کرنی ہے، اور دعوی ورک میں اپنے آپ کو بالکل جھونک دینا ہے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور ہمیں خدا کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دینا ہے۔ تو یہ حکومت قائم کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کنورژن کا مسئلہ ہے، صرف خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس میں ہے ادخال کلمہ، تو قرآن حدیث میں تو ادخال کلمہ جو ہے وہ قرآن پر ہی اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ کلمہ ہی جو ہے وہ قرآن ہی جو ہے وہی خدا کا کلمہ ہے، تو اس کو ہمیں ساری دنیا میں پہنچا دینا ہے اور پوری اپنی طاقت اس میں لگا دینی ہے۔ تو جو آخری نشانی جو ہے اس میں حدیث میں تو صحیح مسلم میں دیکھ رہی تھی، تو آخری نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، ویسٹ سے نکلنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایکسس ہے زمین کی وہ اس میں مسلسل فرق آ رہا ہے، جو 3 گارجس ڈیم ہے وہ اس کی چائنا کی، اس نے بھی ایکسس میں فرق بند کر دیا ہے، تو ایسے ہی دھیرے دھیرے وہ فرق آ رہا ہے۔ اب
اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہوگا، لیکن پریڈکشن جیسے ساری پریڈکشنز صحیح ثابت ہو رہی ہیں، تو یہ بھی صحیح ثابت ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ کیونکہ قیامت جو ہے بالکل لا تأتیکم الا بغتہ آیا ہے کہ قیامت بالکل اچانک آئے گی۔ تو یا میں نے ابھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو بالکل مخفی رکھا ہے، اگر ممکن ہوتا تو میں اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اس لیے مخفی رکھا ہے کہ آخری حد تک ہمارا ٹیسٹ ہو جائے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ایک ہفتے میں قیامت آنے والی ہے تو ہم کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے، اور یہ دنیا ٹیسٹ ہے کہ ہم برائی کو چوز کرتے ہیں یا اچھائی کو چوز کرتے ہیں۔ تو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ، ہمارے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتے رہیں گے، اور اسی کے مطابق جو دوسری دنیا بنے گی قیامت کے بعد، اور اسی کے مطابق ہمیں ہمارا جو یہاں پر عمل ہوگا اسی کے مطابق ہمیں جزا و سزا کا وہ دیا جائے گا کہ اسی کے مطابق ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو ہمیں بہت زیادہ سور پھونکنے سے، اسرافیل جب سور پھونکیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے، قیامت کے لیے تیار کر لینا ہے۔ خدا کے سامنے جو ہماری پیشی ہوگی اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد فرمائے۔ Okay, we will now begin with the comments and question session. I request everyone that please also mention your location when you post your comments and questions. آپ کچھ سوال لینے سے پہلے یہ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا جو بھیجے گئے ہیں۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے۔ انہوں نے لکھا ہے، اخوان رسول کا بالکل نیا کانسیپٹ آج سمجھ میں آیا۔ ایسے افراد جو سائنٹیفک فیکٹس اور ڈسکوریز کو پازیٹیو وے میں انٹرپریٹ کرنے والے ہیں اور معرفت میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ جزاک اللہ آپا۔ اب جو اس حقیقت کو جان گئے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اس حقیقت کو سارے عالم تک پہنچائیں۔ دوسرا کامنٹ بھیجا ہے اسلام آباد پاکستان سے شاہ خالد صاحب نے۔ انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم آل سی پی ایس ممبرز، ویری انفارمیٹیو لیکچر، ہیومینٹی از موونگ ٹورڈز اٹس اینڈ، in such a situation may Allah empower all the CPS members to fulfill their responsibilities in a good manner۔ آپا میں سوال لینا چاہوں گا جو لکھنؤ سے بھیجا ہے مس زیبا احمد نے۔ انہوں نے لکھا ہے، all signs are showing that end of human history is very near, what should be our priority now؟ پرائرٹی یہی ہے کہ اپنا جو انٹرٹینمنٹ کلچر آج کل چلا ہوا ہے اس کو ختم کریں، اور زیادہ سے زیادہ رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ کریں، استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے میں وقت لگائیں، اور لوگوں تک خدا کی باتیں پہنچانے میں وقت لگائیں۔ تو یہی آخری وقت تک اچھے کام کرتے رہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ قیامت آ رہی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو اس پودے کو تم لگا دو۔ تو آخری سانس تک ہم اب اچھے کام کرتے رہیں، جو بھی کام ہمیں اللہ نے بتائے ہیں، تو لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی اس میں ہے، پودا لگانا یہ بھی اس میں ہے، اور اس وقت جو ہے سب سے بڑا کام لوگوں کی مدد یہ ہے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اسی میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے اور معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کام میں لگنا ہے۔ جی آپا میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن دیٹ سسٹر زیبا ہیز آسکڈ، اینڈ آئی ریمبر دیٹ دیر از ون حدیث دیٹ پروفٹ ہیڈ سیڈ دیٹ دا ڈسٹینس بٹوین می اینڈ ڈومز ڈے از اے ڈسٹینس بٹوین مائی ٹو فنگرس۔ سو مولانا وحید الدین خان صاحب when he was explaining this hadith, he mentioned that the phenomena of global warming that we are seeing today,
shows that this distance has been covered. In fact, all the scientists globally are predicting that these climatic changes are irreversible. So, adopting the right priority becomes increasingly important. If you all recall the last sermon of Prophet, when he urged all his followers that convey the message of Quran, even if it is a single verse. So it becomes increasingly important that we acquaint humanity about the message of the Quran, like what Farida Appa just mentioned. And I just want to remind all of you what Maulana used to tell all of us. He gave us 2-point agenda. He said that the first most important thing is that we publish and distribute the Quran worldwide in an easy and understandable language. And by the grace of God, this is happening in a very big way with the joint efforts of Good Word Books and CPS International. But the second thing that he said, or the second agenda that he gave all the CPS members, was equally important. And he said, help in creating Islam-friendly environment. And this is very important because, when we give out Quran, uh, it also becomes important that we create curiosity, we create interest, we inspire people that they also want to know, or they read Quran and absorb it in their daily life. And that's why Maulana used to emphasize a lot on a good behavior, good conduct. And I remember one hadith, Hazrat Ibn Abbas narrated that Prophet was asked by one of his companion that which one of us is best. So Prophet replied that one whose sight reminds you of Allah, and whose conversation adds to your knowledge, and whose action helps you in remembering the hereafter. So, picking the right priority at this stage, the end of human history, is very important. And these two advice which Maulana Waiduddin Khan Sahab gave to everyone is what we should make a mission of our life. आपा आपने जो बताई थी एक हदीस है कि तुम में से किसी पर क़यामत कायम हो रही हो, इन क़ामत अला अहदिकुम अस्साअ व फ़ी यदि अहदिकुम फ़सीला फ़लयग़रिसहु, कि तुम में से किसी पर क़यामत कायम हो और उसके हाथ में एक पौधा हो तो उसको ज़रूर लगा दे। तो इस पर हम और दावत के तौर से कह सकते हैं कि आखिरी वक्त हो, आपके हाथ में एक किताब हो, कुरान हो, ज़रूर दीजिए उसको। ये नहीं सोचना है कि क़यामत आ गई तो अब देने की क्या बात है, उस वक्त भी ज़रूर देना है हमको। अगर किताब नहीं है तो कम से कम एक अच्छी बात कह सकते हैं जिससे वो खुदा से करीब हो सकता है। एक अच्छे तरीके से मुस्कुरा कर देख सकते हैं, जो हदीस में आया है कि आपके पास अगर कोई चीज़ देने के लिए नहीं है तो आप उसके लिए दुआ कीजिए। तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर करना है हमको, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास। तो हर चीज़ होनी चाहिए दिल से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो दिल से दुश्मनी हम निकालें, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो हमारे दिल में दुश्मनी है उसको हम निकालें, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो इतनी सारी हदीसें सुनाई हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई निशानी देखते, मिसाल के तौर पर सूरज ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण का मौका आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अल्लाह की निशानियों में से ये निशानियां हैं, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से तुमको आगाह कर रहा है। सूरज ग्रहण हमेशा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था। सिर्फ सूरज ग्रहण का मामला नहीं है, आज इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ अल्लाह ताला वार्निंग के तौर पर दे रहा है कि हमको अब तैयारी करनी है, टाइम नहीं है। इंसान अब अपने आप को संभालो, इस्लाह करो अपने आप की। और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा वार्निंग है जो अपने आप को कहते हैं कि हम कुरान को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है इसमें कि उन लोगों को आगाह करे जिसके पास ये बात नहीं पहुंची है। एक हदीस और भी है कि ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से ये हदीस है कि एक आग निकलेगी, अदन, ये यमन के इलाका, अदन के दूर से निकलेगी और लोगों को हाँक कर ले जाएगी महशर की तरफ, यानी हश्र के मैदान की तरफ।
تو گویا ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، جو آپانے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے کہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے. ہر طریقے سے دیکھیے لاپالما یا آتش فشاں پہاڑ پھوٹ رہے ہیں، زمین کے روٹیشن میں فرق آ رہا ہے. یہ سب چیزیں نشانیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم حشر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے ذمہ داری بڑھا دیتی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کو مانتے ہیں کہ آگے بڑھیں، لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچائیں، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کو کہنے کا موقع نہ ہو کہ ہم کو تیری بات نہیں پہنچی، خدا کا تیرا کلام نہیں پہنچا. آپ یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کسی بھی طریقے سے قیامت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. قیامت یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے، آج ایک قابل فہم چیز ہو گئی ہے. ہمارا کام ہے کہ انسانوں کو انذار کریں. اللہ تعالی ہم کو استقامت دیں، آمین. جزاک اللہ آپا. محمد عمار صاحب نے دلی سے بھیجا ہے، آپا آفٹر دی کمنگ آف COVID-19 اینڈ گیٹنگ انوالوڈ مور انٹو CPS دعوی ورک آئی ڈیلی فیل دا نیئرنیس آف قیامت. آپا اگلا سوال لیتا ہوں. یہ بنگلور سے جاوید علی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے with such less time available what should we do to fulfill our responsibility of conveying God's message to mankind. اب یہ ابھی جیسے فرحات صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر سے دشمنی کا، ہیٹریٹ کا، یہ سارا نکال کے ماحول کو نارملائز کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے. اور جو بھی ہمارے پاس لٹریچر ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ اس کو اچھی باتیں بتا سکتے ہیں. بہت ساری باتیں تو لوگوں کو معلوم ہی رہتی ہے. ان سے بات کیجئے، ڈائلاگ کریے ان سے، اور ان کو بتائیے جو کریشن پلان بتائیے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ کریشن پلان ہے کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. یہ دنیا جو ہے ٹیمپرری ایبورڈ ہے ہمارا، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا آئے گی. تو اس دوسری دنیا کے لیے ہمیں تیار اپنے آپ کو کرنا ہے. تو تیاری کرنی ضروری ہے. تو تیاری اپنی بھی تیاری کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ جب وہ خدا کے آگے حاضر کیے جائیں تو وہ ان کو پچھتانا نہ پڑے کہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں ویسٹ کر دیا ہے. تو بس یہی کرنا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی نے کوئی غلطی کر دی تو سب اس کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو رسوا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو کہا کہ تم ایسے مت کہو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، یہ دعا کرو. تو یہ بیسک جو بہت ہی بنیادی پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا تھا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو. شیطان کی مدد کرنا کیا ہے؟ ساری کوشش جو شیطان کی ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر ہمیشہ کے لیے رسوائی اور اللہ کے ناراضگی میں اس کو ڈال دیں کسی بھی طریقے سے. تو اب یہاں پر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے ہمارے ریزن سے، تو ہم نے شیطان کی مدد کی. ہم نے کوئی بد دعا کیا، جیسے بد دعا کرتے ہیں اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم، یہ سب دعا کرتے، قنوت نازلہ کرتے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد کر دی ہیں. یہ سب چیزیں بالکل نہ کریں. ہیٹریٹ نکالتے ہیں، دعا کریں، ان کو دعوت کا کام پہنچائیں. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کیونکہ سوال میں یہ بھی پوچھا گیا کہ واٹ شوڈ وی ڈو ٹو فلفل اور رسپانسبلٹی آف کنویئنگ گاڈز میسیج، اینڈ قرآن میں بھی جیسے آیا ہے کہ یہ بولا گیا کہ ہم میسیج جو ہے قرآن کا وہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہ لے سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. اور آج کے دور میں جب ملٹی میڈیا اور انٹرنیٹ ہے تو مولانا صاحب ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ فل دی انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا
with the message of the Quran. So CPS International is increasingly creating new material, adding articles, videos onto internet, because potentially internet has made it possible that it reaches each and every home. And this is what Prophet had said, that there will be no house, big or small, where the word of God has not entered. And social media and internet practically makes it possible. So all of you who cannot upload it, you can use CPS website, CPS social media handles like Facebook, YouTube, Instagram, and you can share it in your circle, your colleagues, your friends, your neighbors, and that is the biggest work or the biggest responsibility that you will fulfill, from your side, and you will be able to use the time in a right manner. So that's another important thing. आपा एक कमेंट और पढ़ना चाहूँगा. ये सिस्टर बसीरत ताज ने भेजा है. I like it, simple to the point, normal, no rambling stories, no theatrical speech. I wonder why we can't have such a simple preacher on other side of border. अगला सवाल आपा मैं लेता हूँ. ये सवाल भेजा है अहमदाबाद से इरफान खान साहब ने, और इन्होंने लिखा है, हाउ कैन पीपल रियलाइज गॉड एंड पैराडाइज एज अ रियलिटी. इसके बारे में बताएं. इस पर तो मौलाना साहब ने बहुत ज़्यादा लिखा है. आप उनकी किताबें पढ़िए, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी हैं. अर्रब्बानिया है, अल्लाह अकबर है, किताब मारिफत है. सभी किताबें जो हैं इसी सब्जेक्ट पर हैं. तो आप किताबें पढ़िए और गौर व फिक्र करिए. तबस्सुम और तदब्बुर और ये सब ज़रूरी है. सिर्फ पढ़ लेने से पूरी बात समझ में नहीं आती. आप थोड़ा पढ़िए और उस पर बहुत ही संजीदगी से उस पर गौर करिए, उस पर सोचिए, उस पर लोगों से डिस्कशन कीजिए. तो उसी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाइए. तब ऐसे नहीं होगा कि कभी ज़रा सा कुछ पढ़ लिया तो ऐसे नहीं समझ में आता है. उसी को अपनी ज़िंदगी बना दीजिए, अपने आप को डिवोट कर दीजिए. मार्फत ऐसे नहीं मिलती, कुछ छोटी चीज़ें भी दुनिया में ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो मार्फत ऐसे कैसे मिल जाएगी? तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप स्टडी करिए, फिर उस पर गौर व फिक्र करिए और उस पर लोगों से बातचीत करिए, डिस्कशन करिए. और छोटे छोटे प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसा होता है कि फैमिली में ही लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको बुलाइए, उन डिस्कशन करिए. तो इस तरीके से बातें जो है ना बहुत ज़्यादा गहराई से दिमाग में बैठती हैं. तो तभी अल्लाह से कुर्बत होगी, तो फिर आपको मार्फत आपको हासिल होने लगेगी. अल्लाह से कुर्बत ज़रूरी है, जिसको स्पिरिचुअल प्रोविज़न कहते हैं. तो ये सब आप करेंगे तो फिर आपको स्पिरिचुअल प्रोविज़न में से हिस्सा मिलने लगेगा. आजकल जो खुदा की मार्फत से दूरी का एक अहम रीज़न ये है कि हम देखते हैं कि हमारे भाई हमारे साथ कोई तकलीफ़ का काम कर जाते तो हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, समझते हैं यही असल चीज़ है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जितना आज हमको हो रहा उससे ज़्यादा हुआ. आप जानते हैं कि हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो सब लोग आपको तलाश कर रहे थे. गार में चले गए, गार सौर में. तो वो लोग तलाश करते करते गार के मुंह पर आ गए. उस वक्त हज़रत अबू बकर ने ये कहा था, अल्लाह के रसूल अगर वो अपने कदम को भी देखे तो हमको देख लेंगे. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ध्यान नहीं दिया. बिल्कुल ये कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है. इसके मुकाबले में देखिए अभी जिस पस मंज़र में बात हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बादल देखते या कोई तब्दीली देखते आफत जैसी, बहुत परेशान होते, बहुत परेशान होते, डरते रहते, दुआएं करते रहते कि अल्लाह ताला इससे खैर नाजिल फरमाए, इससे खैर नाजिल फरमा करते रहते. तो एक तरफ देखिए इंसान की जो तकलीफ़ दा बातें थी उसको भुला दिया, खुदा को उसके मुकाबले में याद किया.
لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی آفت جیسی کوئی چیز دیکھتے تو بہت ڈر جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم کو فلاں یہ نہیں دے رہا، ہم کو حقوق نہیں مل رہا، یہ سب چیزوں کو بھلانا ہے ہم کو تاکہ ہم خدا کو یاد کریں. انسان بہت ساری چیزوں کو یاد نہیں کر سکتا، یا تو وہ یاد کرے گا دنیا کی چیزوں کو یا آخرت کی چیزوں کو یاد کرے گا. تو یہ ہم کو فیصلہ کرنا، اگر ہم کو آخرت کی چیزوں کو یاد کرنا، معرفت کو یاد کرنا ہے تو ہم کو بھلانا پڑے گا دنیا کی تکلیفوں کو، انسان کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو بھلانا پڑے گا. آپ اگلا سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے مس حلیمہ نے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ قیامت کے قریب قرآن پاک کے الفاظ مٹا دیے جائیں گے تو کیا جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ بھی اس کو بھول جائیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں. وہ مٹا دیے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ جو پرنٹ ایڈیشن ہوتا ہے یا جو سینوں میں لوگوں کو وہ مٹ جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اسپرٹ ندارت ہوگی، لوگ اسپرٹ سے محروم ہو جائیں گے. صرف الفاظ پڑھیں گے، اس کو تو یاد کریں گے، اس کو نمازوں میں دہرائیں گے، لیکن اس کی جو ہے اس کے جو معنی اور مطلب ہیں، تدبر ہے، یہ سب نہیں کریں گے. صرف اس کو دہرا لینا اس کو کافی سمجھیں گے. آج کل یہی ہو ہی رہا ہے. ابھی قیامت تو قریب ہے ہی، یہ سب تو ہو ہی رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ جو ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ یاد نہیں کرتے کہ نماز میں کیا پڑھ کر آئے ہیں. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ جو ہیں سارا دن جو ہے وہ جو چند آیتوں پر غور کرتے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو ایک آیت پر وہ گھنٹہ بھر سوچتے رہتے تھے. تو آج ایسا کون کرتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ مٹا دینا. تو اس پر وہ عربی میں آپ بتا دیجئے جو حدیث میں آیا ہے. لم یبقى من الاسلام الا اسمه ولم يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماءهم شر تحت من ادیم السماء. شعب الایمان کی حدیث ہے کہ اسلام کے نام پر صرف اس کا نام رہے گا، قرآن کے نام پر صرف اس کے الفاظ رہیں گے، مساجد تو خوب آباد ہوں گے لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے. ان کو علماء آسمان کے نیچے سب سے بری مخلوق ہوں گے. تو یہی مطلب ہے اس کا کہ علماء جو رہیں گے، جس کو عالم کہنا چاہیے، وہ تو ختم ہو جائیں گے. بس وہ لوگ رہیں گے جن کا مقصد ہوگا دنیا کمانا، جن کا مقصد ہوگا دنیا میں کچھ حاصل کرنا، ایسے لوگ رہیں گے. جو ماننے والے بھی رہیں گے وہ بس رسم کے طور پر مانیں گے، جو اس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے وہ لوگ رہیں گے. اسلام کو دریافت کر کے خدا کو دریافت کرنے والے مسلمان نہیں رہیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. آپ یہ ایک سوال بھیجا ہے کشمیر سے عاصم عباسی صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ روحانیت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں ایک ہے انسان کا فزیکل سیلف اور ایک ہے اسپریچول سیلف. باڈی اینڈ سول کا مجموعہ ہے انسان. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ باڈی کو تو خوب فیڈ کرتے ہیں اور سول کو فیڈ نہیں کرتے ہیں. تو اسی سول کو جب ہم فیڈ کریں گے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ خدا کی باتیں کریں، خدا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، خدا سے تعلق بنائیں، دعائیں کریں. تو یہ سب اسی میں غور و فکر کریں. تو اس سے جو ہم کو جو اسپریچول پروویژن ملتا ہے، اسپریچول فوڈ ملتا ہے، وہی روحانیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مسلسل اس میں اپنا وقت لگائیں، اپنا دھیان لگائیں، اور نیڈ بیسڈ لائف جو مولانا کہتے تھے، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، تو بس وہی ہم لوگوں کو گزارنا ہوگا، نیڈ بیسڈ لائف. اور باقی تمام وقت جو ہے وہ معرفت میں گزارنا ہے. تو یہی روحانیت ہے. مولانا وہ روحانیت جو تصوف والی ہے اس کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ تو صرف ہمیں ایکسٹیسی تک لے جاتی ہے، اور ایک اسپریچول ایک ٹرانس ہوتا ہے، اسی کو وہ روحانیت سمجھتے ہیں. روحانیت یہ نہیں ہے. روحانیت ہمیں اسپریچول فوڈ، انٹلیکچول فوڈ جو ہمیں ملتا ہے خدا کی باتوں میں غور و فکر کرنے سے، اور خدا کی جو نشانیاں کائنات میں ہیں اس میں غور و فکر کرنے سے جو اسپریچول فوڈ ملتا ہے، وہ اس سے ہماری روحانیت
یعنی ہماری سول مسلسل ترقی کرتی رہتی ہے، تو وہ ترقی کرتے کرتے اس میں پھر ہم کو معرفت حاصل ہونے لگ جاتی ہے. جیسے حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم کو یہ سب رزق کہاں سے ملتا ہے، تو لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے تھے کوئی باقاعدہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرے میں پھل رکھ رکھ کے جنت سے آتے تھے. اب آپ سوچئے کہ پیغمبر بھوکا رہتا تھا، اس کے لیے تو ٹرے میں پھل نہیں آئے، تو حضرت مریم کے لیے پھل آتے تھے. تو بلکہ وہ اسپریچول فوڈ ہوتا تھا، مولانا نے لکھا ہے کہ وہ اسپریچول فوڈ ہوتا تھا، اس کو وہ کہتے تھے تم کو یہ رزق کہاں سے ملتا ہے. تو اب وہ تو فل ٹائم عبادت میں لگی رہتی تھی. تو جو بھی ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں سے ایکول محبت ہے، یہ نہیں کہ کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں ہے. تو جو بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے پورا دھیان لگائے گا، تو اس کو اسپریچول فوڈ ملے گا. وہی جو ہے وہی روحانیت ہے. اسلام قرآنی روحانیت وہی ہے. سادی زندگی گزارنی چاہیے، اس پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ میں سناتا ہوں. من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، کہ جو اپنی دنیا کو زیادہ چاہے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت کو زیادہ چاہے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. تو جو ہمیشہ باقی رہنی اس کو ترجیح دو ان چیزوں پر جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. تو ربانیت یا روحانیت کو یہ قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے. ربانیت یہی چیز ہے کہ ہمارا سول کنسرن ہونا چاہیے آخرت کو یاد کرنا، آخرت کو ترجیح دینا ہونا چاہیے. ایک واقعہ یاد آتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب گئے اور ان کو کافی برا بھلا کہنے لگے جو غلط تھا، مبنی پر فیکٹ نہیں تھا. تو حضرت عمر کو غصہ آیا، تو اس وقت وہاں پر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ معافی کا معاملہ کیجیے اور جو نادان ہے اس سے درگزر کیجیے. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بالکل ٹھنڈے ہو گئے. یہی چیز آخرت کو یاد کرنا ہے. روحانیت یہی چیز ہے کہ جہاں حکم آئے کہ خدا کا یہ حکم ہے ہم بالکل ٹھنڈے ہو جائیں. ہم اپنے جو جذبات ہمارے وہ ٹھنڈے ہو جانے چاہیے. اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ اللہ اور اللہ کی یاد اور آخرت کی زندگی ہونی چاہیے ہماری. آپا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس صوفیہ اختر نے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ خیر آپا، آپ نے ہمیں آخرت کی یاد دلائی. ہمیں 2 کام ضرور کرنے ہیں. پہلا، زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. دوسرا، پازیٹیو فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا ہے. اللہ ہمیں ڈسٹریکٹ ہونے سے بچائیں، ہمیں اور نصیحت کریں. یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا یعقوب عمری نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ آپا فار دی موٹیویشنل لیکچر اینڈ میکنگ us remember our responsibility towards ourselves and humanity. Creating dawah-friendly environment is the responsibility of every Muslim that he should do. آپا یہ آخری سوال لینا چاہوں گا آج کا. یہ بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صاحب نے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے I am highly depressed and what should I do to manage my stress? Life doesn't make sense to me and I feel a sense of meaningless in my life. Please give me advice. مطلب کس طرح کا ڈپریشن ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جی آپا میرے کو، لیکن میں مصطفیٰ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک چیز ضرور کریں. مولانا کی ایک کتاب ہے لیڈنگ اے اسپریچول لائف اور قرآنک وزڈم. یہ دونوں کتابیں آپ کو ہیلپ کریں گی کہ کیسے ان یور ڈیلی لائف یو شوڈ لیڈ اے اسٹریسفل لائف، اے پازیٹیو لائف اینڈ اے ڈائریکشن اورینٹیڈ لائف. مولانا نے بہت زبردست انداز میں قرآن کی آیتوں کو لے کر پریکٹیکل فارمولاز دیے ہیں قرآنک وزڈم میں.
اور لیڈنگ اے اسپریچول لائف میں بتایا کہ اسٹریس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. جیسے مجھے ایک ان کا جملہ بہت پسند ہے جو مجھے یاد آیا ایک دم. انہوں نے کہا تھا کہ live like an undisturbed fish in disturbed waters. تو وہ کہتے تھے کہ اسٹریس ہونا ایک اچھی بات ہے, ایک پازیٹیو چیز ہے, بیکاز اٹ شوز دیٹ یو آر الائیو اینڈ ایوری تھنگ ایمرجز ایٹ یور مائنڈ لیول. سو پرابلم بھی مائنڈ لیول پہ آتی ہے تو سلیوشن بھی مائنڈ کے لیول پہ آتی ہے. And when you try to solve this problem at an intellectual level, then it is like changing your intellectual gear. But what is most important is to stay positive and to take stress or disappointment as something which is challenge. And this will help you to grow intellectually. تو stress برا نہیں ہے, stress management آنا چاہیے. He used to say that make stress as your servant and not as your master. So please do read his books. You can download these 2 books from cpsglobal.org website, Quranic Wisdom and Leading a Spiritual Life, and you'll get all answers to your questions. Now we're very happy to share with you the launch of new book of Maulana Waiduddin Khan Sahab. The title of this book is Global Warming, The Divine Warning of Doomsday. This is a compilation of Maulana Waiduddin Khan Sahab's articles which have been translated and edited by Professor Farida Khanam. And this is a very important title. Some time back, UN had also formed a panel of 25,000 scientists from across 130 countries. And they submitted a detailed report. And the title of that report was Warning Signs. But when Maulana read about that report, he said that the correct title should have been Warning Signs of Doomsday. So we all know that we are passing through a very tough phase of life, COVID-19, many natural disasters that are hitting humanity all over the world, and these climatic changes have been taken very seriously by all the countries. And right now COP21 is in progress in Glasgow, UK, and almost every country, the UN is trying to have binding agreement on every country to do something on climatic changes, because these are irreversible changes. It seems that we are maybe in the last phase of human history. So it becomes increasingly important that we realize our duty, our responsibilities, that what is the purpose for which this planet Earth was created, and what is the expectation of God Almighty from all of us. We need to understand our responsibility arise and also convey the message to humanity. So this book is very important from the aspect of first understanding our role, our responsibility, and then secondly conveying it to mankind. The book has been uploaded already on CPS Global website. You can share the link with everyone. But now I will request Dr. Sania Hasnain Sahab to officially launch this new book of Maulana Waiduddin Khan Sahab. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی کتاب ہے, گلوبل وارمنگ دا ڈیوائن وارننگ آف ڈومسڈے. اور جس طرح حالات بدل رہے ہیں, خاص طور سے ابھی کووڈ کا جو کے دور سے گزر رہے ہیں ہم لوگ, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت ہی بڑی وارننگ ہے, ایک لاسٹ کال ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اب وقت بہت کم ہے اور جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی ہمیں فوراً اسے کرنا ہوگا. تو یہ آج بھی آپا کا جو لیکچر تھا وہ اسی پہ تھا, بہت ہی اچھی باتیں اس سے پتہ چلیں اور بہت ہی اس سے احساس ہوا کہ اب وقت بہت کم ہے اور آخری وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے. بہت ہی اچھی کتاب ہے اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. Okay, so now we will end today's session. Thank you.